TNI TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ ویلکم بیک۔ ٹورنٹو میں بجلی کی بندش کے سبب ہزاروں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد بجلی بحال کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں بجلی کی بندش کے سبب ہزاروں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہفتے کی سپہر شہر کے مرکزی حصے کے ایک بڑے حصے میں بجلی میں تعطل آ گیا تھا، جس کے سبب لوگوں کے معمولات زندگی متاثر ہوئے۔ ٹورنٹو ہائیڈرو کی ویب سائٹ کے مطابق دوپہر 1 بجے کے بعد تعطل جھیل اونٹیریو کے شمال میں ڈنڈاس اسٹریٹ اور باتھرسٹ اسٹریٹ کے مغرب میں یونج اسٹریٹ تک ہوا۔ ہائیڈرو ون، جو ٹورنٹو ہائیڈرو کو بجلی سپلائی کرتا ہے، نے کہا کہ بندش ان کے ایک ٹرانسمیشن اسٹیشن میں آلات کی خرابی کی وجہ سے ہوئی۔ تقریباً 1200 کے گاہک اور کاروبار بجلی بند ہونے سے متاثر ہوئے۔ ٹورنٹو ہائیڈرو نے کہا کہ سپہر 3 بجے تک مسئلہ ٹھیک ہو گیا اور کچھ علاقوں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ CN ٹاور عارضی طور پر بندش کی وجہ سے بند تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ عملہ مسئلے کا جائزہ لینے اور مرمت کرنے کے لیے آن سائٹ موجود رہا۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں میں مزید نرمی کر دی گئی۔ آنے والے مہینوں میں مزید پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں میں مزید نرمی کر دی گئی۔ اونٹیریو حکومت نے صحت عامہ پر عائد پابندیاں آہستہ آہستہ ختم کرنے کے اپنے طویل منتظر منصوبے کی نقاب کشائی کی ہے، کیونکہ صوبے میں کووڈ-19 کی صورتحال مسلسل بہتر ہو رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریستوران، فٹنس مراکز، کیسینو اور متعدد دیگر غیر ضروری انڈور سیٹنگز میں کووڈ-19 کی پابندیاں ختم کر رہے ہیں، جس کے لیے ویکسینیشن کے ثبوت کی ضرورت ہے۔ پریمیئر ڈگ فورڈ نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم اپنے صوبے کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس پر قائم ہیں۔ یہ ایک محتاط منصوبہ ہے۔ یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کووڈ-19 کے لیے کیے گئے صحت عامہ کے اقدامات کو ختم کرنا ہے، جس سے ہمیں اپنے اسپتالوں اور اپنی کمیونٹیز پر کسی بھی ممکنہ اثرات کی نگرانی کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ اونٹیرینز اور کاروباری اداروں کو اس بات کا یقین فراہم کرتا ہے کہ انہیں اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کاروبار جو ذاتی نگہداشت کی خدمات فراہم کرتے ہیں، جیسے سیلون اور حجام کی دکانیں، 25 اکتوبر سے اپنی گنجائش کی حد ختم کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں جب وہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ پروگرام میں حصہ لینے کا انتخاب کریں۔ گورنمنٹ اگلے مہینوں میں گنجائش کی حد اور دیگر ہائی رسک جگہوں سے پابندیاں اٹھانا جاری رکھے گی، جس میں ریستوران اور رقص کی سہولیات کے ساتھ بارز، نائٹ کلب اور اسٹرپ کلب بھی شامل ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا انتظام کرنے کا طویل مدتی منصوبہ جنوری تک جاری رہے گا، جب صوبہ حکومت کم خطرہ سمجھنے والی ترتیبات میں ویکسین سرٹیفکیٹ کی ضروریات کو ختم کرنا شروع کرے گا۔ کینیڈا میں اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,96,772 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 16,95,914 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 28,729 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 16,38,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,96,772 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,839 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,21,791 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,466 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,19,176 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,026 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,0898 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,109 ہے۔ امریکی سینیٹر باب نے صدر جو بائیڈن کو پاکستانی وزیر اعظم سے بات کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں میں بات چیت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سینیٹر باب نے صدر جو بائیڈن کو پاکستانی وزیر اعظم سے بات کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں میں
بات چیت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق سینیٹر باب نے امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کی اثر نو تعمیر کے لیے غیر معمولی لمحہ ہے۔ صدر بائیڈن ذاتی طور پر پاکستانی وزیر اعظم سے بات کریں۔ امریکی سینیٹر کا کہنا تھا کہ سیکریٹری بلنکن سے کہا ہے کہ صدر بائیڈن پر رابطہ کرنے کے لیے زور دیں۔ دونوں رہنماؤں میں بات چیت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ قائدین کی سطح پر ایسے روابط شفاف ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اختلافات ہوں تو حل کے لیے بات چیت سے راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کی اثر نو تعمیر اور ان میں وسعت کے لیے پرامید ہوں۔ سیکیورٹی نقطہ نظر سے بڑھ کر معاشی خطوط پر تعلقات کو وسعت دے سکتے ہیں۔ سینیٹر باب کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ایک بڑی نوجوان آبادی کا حامل ملک ہے۔ پاکستان کی نوجوان آبادی معاشی جہتوں پر تعلقات کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ ان کی فورسز نے 3 گھنٹے مسلسل لڑائی کے بعد دہشت گرد تنظیم داعش کے مبینہ اغوا کار گروپ کے 3 کارندوں کو ہلاک کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ ان کی فورسز نے 3 گھنٹے مسلسل لڑائی کے بعد دہشت گرد تنظیم داعش کے مبینہ اغوا کار گروپ کے 3 کارندوں کو ہلاک کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہرات پولیس کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ تصادم افغانستان کے مغربی شہر ہرات میں اس وقت ہوا جب نئی طالبان حکومت کی فورسز نے بلند عمارت میں گینگ کو گھیر لیا۔ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ انہوں نے تصادم کے دوران ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کے استعمال کی آوازیں سنی۔ پولیس نے کہا کہ تصادم کے دوران داعش کے 3 اراکین ہلاک جبکہ 2 طالبان زخمی ہوئے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ تصادم کے دوران ایک ملزم کو غیر مسلح کرنے کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ فوٹیج میں کامیاب طالبان فورسز کو علاقے میں 3 ہلاک ملزمان کو پک اپ ٹرک کے پیچھے ڈال کر علاقے سے گزرتے دیکھا گیا جبکہ جشن مناتے حامی موٹر سائیکلوں میں پیچھے آتے دیکھے گئے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان قاری سعید خوستی نے ٹویٹ کیا کہ ہلاک ہونے والے داعش خورنسا کے 3 اراکین صوبہ ہرات میں اغوا کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی فورسز نے انہیں گھیر لیا جس پر اغوا کاروں نے فائرنگ شروع کر دی لیکن سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 3 اغوا کار مارے گئے۔ 11 صوبوں سے کورونا وائرس کے 100 کیسز سامنے آنے کے بعد چین نے مانیٹرنگ، احتیاطی تدابیر اور سفری قوانین میں مزید سختی کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یہ لہر مزید پھیل سکتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ کووڈ-19 کی تازہ ترین لہر میں مزید پھیلاؤ کا خدشہ ہے۔ 11 صوبوں سے 100 کیسز سامنے آنے کے بعد چین نے مانیٹرنگ، احتیاطی تدابیر اور سفری قوانین میں مزید سختی کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یہ لہر مزید پھیل سکتی ہے۔ نیشنل ہیلتھ کمیشن کے ترجمان می فنگ نے کہا کہ موسمی عوامل کے باعث وبا کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں جس کی تباہ کاریاں کم ہو گئی ہیں، تاہم اس کے مریضوں اور اموات میں اب بھی اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 24,45,03,368 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 49,65,682 ہو گئیں جبکہ 22,15,23,414 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,39,533 ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد 87,73,674 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 96,112 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 78,51,805 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کورونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,25,223 ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز 58,60,844 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 55ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,778 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 5,48,252 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔